رسول خدا کے دور میں ایک بوڑھا شخص آتا ہے، بوڑھا بھی نہیں ہے بلکہ عرب کا ایک جاہل آدمی ہے، اور آ کر رسول خدا سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ چاہتا ہوں، آپ مجھے کچھ عنایت کیجیے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نے اسے کچھ ہدیہ کیا۔ رسول خدا نے جب ہدیہ کیا، اس کی کیفیت یہ بنی کہ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ دے دیا تو مجھ پر کون سا احسان کر دیا۔ اب سارے کے سارے صحابی لڑنے پڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی ان کے لیے کیفیت یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو مارنے میں جوانی ہے، اس کو مارنے میں ہمارے ایمان کا شباب ہے، یعنی کیفیت یہی تھی کہ ان کے نزدیک اگر کوئی سب سے بہتر کام اس وقت نظر آ رہا تھا وہ یہ نظر آ رہا تھا کہ اٹھ کر اسے تلوار سے اڑا دے کہ رسول اکرم کے خلاف اتنی بدتمیزی کر رہا ہے، رسول اکرم کے خلاف گستاخی کر رہا ہے۔ لیکن رسول خدا نے روک دیا، اور پھر رسول خدا نے اسے اور کچھ دیا، کہا اب بتا، کہا اب آپ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ صحابی کھڑے ہوئے تھے، جب وہ چلا گیا رسول خدا نے صحابیوں کو ایک تعلیم دی، اور رسول خدا نے کہا کہ دیکھو انسان کا کمال اس بات میں نہیں ہے کہ فوراً لڑنے مڑنے پر تیار ہو جائے، فوراً دوسرے کے اوپر حاوی ہونے پر تیار ہو جائے، بلکہ یہ جو شخص آیا تھا تم یہ دیکھو کہ ہر شخص کو اس کے اعتبار سے نمٹنا ہے، ہر شخص کے ساتھ جو فیصلہ کرنا ہے اس کی شخصیت کے اعتبار سے کرنا ہے۔ یہ جو عرب کا جاہل شخص تھا اس کی کیفیت اس جانور کی مانند تھی کہ تم نے اونٹ کو دیکھا ہے؟ صحابی کہنے لگے، رسول اللہ دیکھا ہے اونٹ کو۔ کہ تم نے کبھی ایسے اونٹ کو دیکھا ہے کہ جو جنگلی اونٹ ہو کسی کے قابو میں نہ آ رہا ہو؟ کہا رسول اللہ دیکھا ہے۔ کہا اگر تم اس کے گرد گھیرا ڈالنے لگو گے تو یقیناً بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہ تمہارے گھیرے کو توڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر تم اسے کھلا چھوڑ دو اور ایک شخص جا کر اسے پیار سے ہنکانے کی کوشش کرے، پیار سے رام کرنے کی کوشش کرے، تو تم اطمینان رکھو کہ وہ اس شخص کی پیار کی زبان کو سمجھ جائے گا۔ کہا جب اس نے پہلی مرتبہ یہ جملے کہے کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا تو میں اس کی فطرت کو سمجھ چکا تھا، میں اس کی نیچر سے آگاہ ہو چکا تھا، لہذا میں نے وہ طریقہ اپنایا کہ اس کو اگر سمجھانا ہے تو اسے پیار کی زبان سے سمجھانا پڑے گا، اس کو پیار کے طریقے سے سمجھانا پڑے گا، اس جنگلی جانور کی مانند رام کرنا پڑے گا کہ اس کی کیفیت اس طرح ہو جائے کہ خود بات سننے پر آمادہ ہو جائے۔ تو یہ کیفیت بھی جوانی کی کیفیت نہیں ہے کہ جس کو ہم جوانی کی کیفیت سمجھ رہے تھے۔ یہ چوتھے معصوم کا دور دیکھ لیجئے، چوتھے امام کا دور دیکھ لیجئے کہ شخص آتا ہے امام کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ آج ویسے ہی چوتھے امام کی شہادت کا دن ہے، امام کو آ کر برا بھلا کہہ رہا ہے،